اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، خنجر ہے رواں اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے. شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے یہ عرض کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہجہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ گر صاحب صدر گرامی قدر مربی محسنی استاذی والدی قبلہ ابا جی دامت برکاتہم العالیہ مقتدر علماء کرام معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سر دوپہر سے اس وقت تک شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں جلوہ گر ہیں. اللہ تعالی جل شانہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دور دراز سے سفر کر کے احباب اس اجتماع میں شریک ہوئے. اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے. منتظمین کتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور کل دوپہر سے رات گئے تک آپ کے لیے یہ پنڈال تیار کیا، لیکن جب اجتماع کا وقت قریب ہوا تو ہوا کے ایک جھونکے نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا. اللہ تعالی غالب ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ دوبارہ وہ خیمے کھڑے کیے جا سکیں اور ہوا بھی اس وقت زور پہ تھی. اس لیے آپ کو شدت کی دھوپ میں کافی دیر سے بیٹھنا پڑا. اس وقت سورج کا رخ بھی سامنے ہے جس سے آپ کے لیے کافی دقت پیدا ہو رہی ہے. میں کچھ لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کا دن تاریخ کا ایک انوکھا دن ہے. عاشورے کے دن دشت نینوا میں جو قیامت بپا ہوئی اور جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی، عظیمت اور جرت کا مظاہرہ
شہید کربلا نے جس انداز میں کیا یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت امام حمام دلوں میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، عالم اسلام کے دماغوں میں زندہ ہیں۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی پہچان جاتی رہی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اتنے لوگ کہاں کہاں سے کشاں کشاں اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے۔ یزید کا نام لیوا اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو، چاہے وہ عمل یزید پہ ہو، لیکن نام یزید کا نہیں لیتا۔ اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے، گردن جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ اس اجتماع کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور امام حمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ دو کرداروں کا نام ہے۔ ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے۔ یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا، حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آ گئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام حمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، روشن اور تابہ رہے گا۔ حضرت نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکے کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، پھر مدینے کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، سن کہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچھا دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا۔ گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تبلیغ جاری رہی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے، چند اور صحابی مل گئے، چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگھ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا اور اہل خانہ کو بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو، میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ جو ہی نظر جمال جہاں آرا پہ پڑی تو گھبرا گئے کہ چہرے پہ آثار نقاہت تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ جلدی جلدی اپنے باغ میں گئے، کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے، اتنی دیر تک یہ کھجورے تناول فرمائیں۔ امام منذری لکھتے ہیں جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی حضور یہ تناول فرمائیں،
تو جو ہی نظر حضور کی اس کھانے پہ پڑی تو آنکھیں اشک بار ہو گئی، اور پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لے کر ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ بات کر لینا بھی آسان اور اس کو سن لینا بھی آسان، لیکن عملاً اس راستے سے گزرنا پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائے۔ گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو، میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے، کیسے تقریر جاری رہتی ہے۔ گھر میں بیٹی فاقوں سے ہے لیکن پیغمبر اسلام تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں۔ کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے جا رہے ہیں، دروشی پڑی۔ کبھی طائف کے بازاروں میں حضور پہ پتھر برس رہے ہیں، کبھی مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اجریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ جن راہوں سے گزرتے ہیں ایک بڑھیا مسلسل کوڑا پھینکتی ہے، بھاری اجریاں جس میں اطہر پہ ڈال دی جاتی ہیں۔ مکہ المکرمہ کا ماحول جس طرح اذیتوں سے بھر دیا گیا، تاریخ کا کوئی بھی قاری اس سے بے خبر نہیں۔ خون جگر دے دے کس چمن کو سینچا، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ آج ہم مسجد میں آئے تو اے سی لگا ہوا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، پردے لٹک رہے تھے، اچھا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن ذرا دیکھیں 14 صدیاں پیچھے پلٹ کے کہ حضور ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس دین کے لیے کن کن راہوں سے گزرتے ہیں۔ شاب ابی طالب کے اندر جو دکھ سہے، جو تکلیفیں برداشت کی، ان کو کون بھول سکتا ہے؟ حضور کے جان نثاروں نے جو قربانیاں دی ان کو کون بھول سکتا ہے؟ کتب تواریخ پڑھیں کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ گیا، اور جب شاب ابی طالب کی گھاٹی میں بچے روتے ہیں، چیختے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں، تو مائیں یہ کہہ کے چپ کراتی ہیں، بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے سن لیا تو آقا کو تانے دیں گے۔ تو وہ بچے بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ اس دین کو جس انداز سے حضور نے اس کی آبیاری کی اور اس کی بنیادوں میں اپنا اور اپنے اصحاب کا لہو دیا، بلال حبشی کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت سمیہ کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے؟ اس دین کے چمن کو سینچا، اور جب دین کے چمن پہ پھل آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب اب تیری مرضی کیا ہے؟ اس چمن کو 4 دن دیکھنا ہے یا کہ میرے پاس آنا ہے؟ تو حضور نے عرض کی، مالک جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر لی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں تو تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے اس چمن کی پھر آبیاری کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون جگر پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے صرف کر دیا، اور سارے دور خلافت میں سو کر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی نے وہ حضور نے جو خلافت کی قمیض دی تھی اس کی آبرو بچانے کے لیے قربانی دے دی، بھوکے اور پیاسے شہادت قبول کر لی، لیکن جبر کو قبول نہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یزید بدکار شخص تھا، ابن اسیر اور دیگر بڑی بڑی معتبر کتب تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں۔ وہ زانی تھا، شرابی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ بنت عنب کے ساتھ شہر مکہ اور شہر محبوب مدینہ الرسول میں جو اس کی بدمعاشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے؟ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کے شراب پی
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لیے خرابی ہے، لہذا یہ شراب کا جام لے لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین اللہ یاز باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کن کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس نے مدینہ تو رسول کے اندر 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا اور 300 نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی، اور مکہ المکرمہ میں یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا، کعبے کا غلاف جل اٹھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ اسی لیے ان ایام کو ایام حرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے، منبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی۔ اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عتبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو، تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے 2 ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا، لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی۔ محمدی کے چھال سے حیدری شیر نکل آیا، کہا ولید بن عقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں۔ وَيَزِيدُ ابن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔ آج یہ پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو ترمح بن عدی کہہ رہا ہے، حاتم طائی کا پوتا، جب آپ میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور 5000 کا لشکر آپ کی پشت پہ رکھ دوں گا، اور آپ جدھر بڑھیں گے وہ جان نثاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کی حکومت کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ حضرت امام حمام امام حسین نے ترمح بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا، اس کے مکروہ چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو امیہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا، اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے۔ تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ بڑا طویل ہے۔ مدینہ تو رسول چھوڑا اور 8 دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے، اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے، ان کا مسکن مدینے میں، وہ کھیلنے کے لیے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا صحن ہوتا تھا۔ حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا، حضور کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا،
اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے، جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے، سجدوں کو طول دیتے رہے، وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ المکرمہ گئے۔ وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال اور ماہ ذیقعد اور ذی الحج کے کچھ دن گزارے۔ 2 ذی الحج کو یا ایک روایت میں 7 یا 8 ذی الحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا۔ قصہ طویل ہے کہ 150 خطوط تھے کوفیوں کے، جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں، آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے رویوں کو، لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست، اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا۔ آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ مزاحم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا، جس سے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا، کیونکہ انکار بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہر صورت موجود تھی، اس لیے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، پھر 9 کو یہ بات طے ہو گئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی۔ بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا، بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں، جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے۔ مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں، میں تو کلمت الحق کے اعلیٰ کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں۔ آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لیے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا، جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا۔ انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے، ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ جبر سے مفاہمت کر لو، لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا، جبر ناروا سے مجھے میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیقہ دیتا ہے، محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے۔ کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخروئی اور کامیابی حاصل پائیں۔
تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، اللہ اللہ وائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت بسر، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخیے ای مصرع از مضمون او۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخی دوڑ رہی ہے، یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کے خون نے آپ نے 9 کی شب کو چراغ بجھا دیے، کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں، تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن جانثاروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندوہ سے بھری ہوئی رات تھی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے عشق رسول کی مستی چھلک رہی ہے۔ تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کی، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز تھی۔ ریگستان کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے۔ آج کائنات کا وہ انوکھا باب رقم ہونے والا تھا کہ صدیاں جس پہ ناز کریں گی۔ فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو، یہ تو لڑائی کرے گا، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے، فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی اکٹھی کر لیں، حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بن سکتی۔ جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے، کبھی وہب شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، کبھی اون و محمد کے لاشیں گر رہے ہیں، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، کبھی جواں اکبر کی آواز کربلا کے ریگ زاروں میں گونجتی ہے، یا ابا ہو ادرکنی، میرے باپ مجھے پکڑیے۔ تو حضرت امام حمام دوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جواں بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فرات بڑھے اور 2 شاخہ تیر ان کے حلق میں پیوست ہوا، چلو میں خون لے کر آسمان کی طرف اچھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی، یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول کر لے۔ اب آیان و انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹ گئی، فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا، مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی۔ اب امام حمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے، اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، لوگوں میرا حسب و نسب پہچانو میں کون ہوں، میں کون ہوں، مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، ناحق خون اپنے ذمے نہ لو، میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے، میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں، میرا حق پہنچانو۔ لیکن اشقیاء کے آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ عمر بن سعد جو رے کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فدا کا امی و ابی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں۔ غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے۔ حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے، اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی، اور آپ کی تیغ براں جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی، تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باب موجود ہیں۔ آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، چھدا ہوا، کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا،
یہ بال یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ حق بلند ہوتا ہے، باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں، باطل بزدل ہوتا ہے، اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو، 22,000 کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں، جو محتاط روایات کے مطابق، ورنہ 82 کی روایت بھی کتب تواریخ میں موجود ہے، بلا 72 افراد جو 3 دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں، ان کے لیے 22,000 کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے۔ لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، اگر حق میدان عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ سبق حضرت امام حمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا۔ 72 افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں، 71 افراد خاک و خون میں ان کے لاشیں مل گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں۔ آپ نے آخری جو خطبہ ارشاد کیا، جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ پھر میدان عمل میں آئے، ان کو کاٹتے رہے، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے، پانی کا چلو بھرا اور لشکر اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لیے پانی بند کیا، دیکھو آج حوض کوثر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے، فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا نہیں۔ ان کو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی ہوگی، جس طرح حضرت علی اصغر پیاس سے شہید ہوئے، وہ منظر یاد آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ تھی، یہ امتحان تھا، اس لیے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا، لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں، اور پھر یہ ساقی حوض کوثر کے نواسے ہیں، اگر یہ اشارہ کرتے تو کوثر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی۔ لیکن امتحان دینا مقصود ہے۔ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ کی تیغ برّاں ان کا خون چاٹتی رہی، پھر انہوں نے یک بارگی آپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو روکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی۔ آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے، پانی پانی کی صدائیں ان کے لبوں پہ تھی۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا۔ جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے، مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پہ یہ دامن صبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے۔ اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے، وہ چیختے اور پکارتے رہے، اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے، اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی؟ ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا، اس کو قبول کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا، یزید سے پانی کیسے مانگتے؟ وہ تو خود حوض کوثر کے والی کے نواسے تھے، وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے۔ پوری تاریخ پڑھو کربلا کی، آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو۔ آپ نے ہر مشکل موقع پہ صبر کے دامن کو تھاما ہے، اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دکھ کم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی، وہ مصیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے۔
کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے صبر کا امتحان تھا، اور جب آپ کے اوپر پیہم تیر برسنے لگے، محتاط روایات کے مطابق 33 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے، بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے۔ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا، چونکہ برچھیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک معلق رہے۔ اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کے اوپر پیشانی رکھی، فوارے پھوٹ رہے تھے، کائنات دم بخود تھی، چرخے کہن کانپ رہا تھا۔ آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، آج تک حوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، سورج بھی منہ چھپا رہا تھا عاشورے کے دن، یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی، دشمنوں کے نرغے میں مصطفیٰ کا نواسا 3 دن کا پیاسا تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر اپنے پیشانی سجدے میں رکھ دی، اور آخری کلمات یہ تھے: اللہم رضن بقضائکا وصبرا علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک، جو دکھ آئے، اذیتیں آئی، مصیبتیں پہنچی، امتحان آیا، حسین اس پہ راضی ہو گیا، تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری رضا پہ راضی ہوا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو حضرت امام حمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر دیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے تھے، سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا۔ ایک شخص حرم کعبہ کے حج کے لیے آ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا۔ آقا کریم کو خبر دی گئی، حضور فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوا اس حالت میں اٹھے گا، اس کے لبوں پہ لبیک کی صدائیں ہوں گی۔ حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تن انور سے ان کا سر انور جدا ہوا، اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے، حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا۔ قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین نماز میں ہے، قیامت تک حسین سجدے میں ہے، قیامت تک حسین کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور وقت کے یزیدوں کو للکار رہا ہے: وقت کے یزیدوں، تم اپنے اپنے دور میں پر پرزے نکالتے رہو گے، لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا۔ حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اس وقت کاٹا گیا، پھر نیزے کی نوک پہ ڈال کر اس کو بلند کر دیا گیا۔ لشکر یزید نے لوگوں کو اعلان کے لیے کہ دیکھو ہم نے سر انور کاٹ لیا۔ کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو، اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے۔ اور جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو پیشانی کا رخ زمین کی طرف اور کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف۔ تو کسی شاعر نے کہا باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ سر نیزے پہ ہے لیکن پیشانی زمین کی طرف ہے۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور کاٹ لیا گیا، نیزے پہ چڑھا ہوا سر حسین دوسرے سجدے کی آرزو میں مچل رہا ہے، حسین دوسرے سجدے کی تمنا میں مچل رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت تم نے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی۔ آج ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کے شب و روز اور ان کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے آنسو بہا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کر لیں، لیکن یہ روح حسین کو خراج پیش کرنا نہیں ہے۔ کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ لوگ قیامت تک بس روتے رہیں، ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے رہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو ان کے پاس راستے سے نکلنے کے انہیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی
کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے، وہ اپنے نانے سے عرض کر دیتے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میری مصیبت ٹل جائے، تو مصیبت ٹل جاتی۔ اتنی بڑی قربانی اور اپنا سارا کنبہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگ زار کے اندر لے کر حاضر ہو گئے۔ تو یہ اس لیے تھا کہ لوگ صرف آنسو بہا کے خراج پیش کر دیں؟ نہیں، امام کا مقصد تھا جو میں نے مقام بیضا کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج روح حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماننے والوں، وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خراج پیش کرنا چاہتے ہو۔ میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی، میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے، جب تم وقت کی یزیدوں کے سامنے کھڑے ہو کے میری للکار کو تازہ کرو گے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لیے چیخو پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں، نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید کا کرتے رہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خوانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات، اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات، کر رہی ہے سرزمین کربلا شرح حیات، تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات۔ راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر، اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر۔ حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے، حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ حسینی تو تبھی کہلائے گا، لیکن اگر قافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو، وہ تو فرزدق نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب کوفے والے رونے لگے، جب یہ مقدس اور ملکوتی قافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو بازار سے جب گزارا گیا، وہ سیدہ زینب، لوگوں ایک بات کہتا ہوں، حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا۔ سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی۔ زینب کی عظمت کو بھی سلام، حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام۔ تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا تم نے خود ہمیں بلایا نہیں؟ تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے، جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے۔ آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں۔ آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہے ہیں، کچھ مقامی یزید ہیں، کچھ بین الاقوامی یزید ہیں۔ آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا یزید بش ہے اور اس کے حواری ابن زیاد ہیں۔ اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت فحاشی اور عریانی کا شیش ناک پھنکار رہا ہے۔ اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا، ہم حق ادا نہیں کر پائے۔ آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچے اور ان کے نام کا ڈنکا بجا دیں، وقت کے یزیدوں پہ راشا طاری ہو جائے۔ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری للکار حسین ابن علی کی جانشینی میں ہو اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے۔ ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے، کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں۔ آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے۔ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے
اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے۔ آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ہم راہی جہد و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے۔ ہم راہی عزم و عزیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے۔ ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے۔ ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم خائن ظالم کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کے دم لینا۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے، حریت کے ان قافلوں کو منزل آسودہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں عساکر اسلامیہ اور لشکر امام مہدی میں شمولیت کی توفیق عطا فرما، اور اگر ہماری قسمت میں یہ نہیں تو یہ سعادت ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دے۔ ہماری نسلیں تیرے دین کی خدمت کریں، ہمارے بچے تیرے دین کی خدمت کریں، ہماری زندگی کا ایک لمحہ تیری راہوں میں بچھا